جب آپ دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں وہاں کے قانون لاگو ہو جاتے ہیں، وہاں کے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے ڈفرینٹ ہوتا، اخراجات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ہوں وہ ہمیں اپنے انفراسٹرکچر پہ ڈیولپمنٹ پہ کرانے چاہیے. ہوں لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ہماری بڑی مشکل سے ہوم سیریز ہمیں کھیلنے کو مل رہی تھی. ہمارا PSL یہاں پہ آ گیا تھا، ہم دوبارہ باہر چلے گئے، وہ بھی ڈفرینٹ ریزن کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد ہمیں نہیں جانا چاہیے. اگر آسٹریلیا کی سیریز آتی ہے یا نیوزی لینڈ کی سیریز آتی ہے، اب ہمیں باہر نہیں جانا راشد چاہیے. بھائی، اگر ایک ہم ایک باہر میرا سوری میں آپ کو انٹرپٹ کرنے لگا ہوں. ایک چیز یہ تھی کہ جیسے بھارت جو ہے اس نے اپنا IPL اب شفٹ کر رہا ہے UAE کے اندر، تو ان کا جو ٹیم ہے انہوں نے ابھی سے ورکنگ شروع کر دی اور UAE کی مینجمنٹ کے ساتھ بات ابھی سے کرنا شروع کر دی. موسٹ لائکلی سپٹمبر میں یا اکتوبر میں وہ کوئی پلان کر رہے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے بہت ڈیلے کیا، اور جیسے ہم نے بات کی اخراجات بہت زیادہ ہو گئے، فائنینشیل بہت انوالو ہو گئے. آخر میرا نہیں خیال کہ کوئی کروڑ پتی بھی ہوگا اس طرح 5 سٹار ہوٹل کے اندر رہنا اور اتنے لمبے ٹائم کے لیے رہنا اور اتنا زیادہ سکواڈ کو کرنا. آخر تو پیسہ عوام کا، اور یہ پاکستان بورڈ کو خرچ کرنا چاہیے پلیئرز کے اوپر ہی. اوبیسلی سب سے بڑی کموڈٹی ہے PSL، تو اس کی کوئی بہتر مینجمنٹ کے ساتھ پلان نہیں کر سکتے تھے؟ اور دوسرا، جو وسیم صاحب آج کل ناراض ہیں، شاید وہ اپنا ان کا سٹانس ہوگا، بٹ وہ میرا یہ ماننا تھا کہ فزیکل امپیکٹ کچھ اور ڈالتا ہے. جیسے نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ وہ 2 دن پہلے کیوں آئے، اور PSL ہونے سے ابھی 2 دن پہلے وہ ابھی انہوں نے جوائن کیا، تو وہ پہلے ان کو فزیکلی ہونا چاہیے تھا. تو دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آپ نے بہت سارے سوال ایک ساتھ پھینک دیے، اور بڑے بھاری بھرکم لوگوں کے، ایک وسیم خان، ایک نجم سیٹھی صاحب کا، دوسرا IPL انڈیا کا. دیکھیں ان کی جو ورکنگ ہے ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ان کی جو کرکٹ ہے نا وہ ہے فورن پالیسی کا حصہ ہے، جی ہمارے یہاں نہیں. میں کافی سال سے یہ بول رہا ہوں کہ ہماری بھی کرکٹ جس نہج پہ جا چکی ہے نا، ہمیں حکومت سے مدد لینی پڑتی ہے. جی اگر حکومت میں بار بار مدد لینی ہے تو اس کو فورن پالیسی کا حصہ بنا لیں آپ، اور اس کو اسی طریقے سے دیکھا جائے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری چیزیں منسٹری کرے گی، لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے نا تو وہ اسی لحاظ سے وہ کریں گے. جب کرکٹ بورڈ کے لوگ 7-8 لوگ گئے وہاں پہ، ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. پھر آپ کی جو فورن منسٹری وہ بات کرتی اور ان کے لوگ جا کے ڈیسائیڈ کرتے، پھر آپ لوگ جاتے. ڈیلیگیشن انڈیا کا بھی ابھی سے پہنچ گیا، ان کے سپٹمبر میں میچز ہیں، لیکن ابھی تک ڈیلیگیشن پہنچ گیا ہے. وہ وہاں سے ان کے پرنس سے ٹائم لے کے ٹائم لیا اور میٹنگ کی ہے. ہمارے یہاں یہ نوبت نہیں آئی، اس پہ نہیں ہوئی. وہاں پہ جو میں نے اخبارات دیکھے، چھوٹی سی ایک ہیڈ لائن آئی تھی کہ PSL یہاں ہونے جا رہا ہے. جہاں پہ IPL کی اگر بات کرتے ہیں جسے اناؤنس ہوا ہے، تو خلیج ٹائم میں آدھے پیج کی نیوز تھی جی کہ وہاں ہونے چلا جائے. تو یہ فرق ہے ہمیں PR کا یا اس کا. جہاں تک آپ نے بات کی نجم سیٹھی صاحب کی بات کی یا وسیم خان تھی ان کے جو اسٹیٹمنٹ کی بات کی ہے، اس میں یہی ہے کہ تھوڑا محتاط رہنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہمیں جواب نہیں دینا. میں پرسنل کیپیسٹی میں کسی کو جواب دے سکتا ہوں. جب آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک آرگنائزیشن کو، بہت سارے لوگ بولیں گے آپ کو، آپ کے اگینسٹ بھی ہوں گے، آپ کے فیور میں بھی ہوں گے. بس جو اگینسٹ، ہم جیسے لوگ جو بات کرتے ہیں اگینسٹ اگر بات کر رہے ہیں ان کی پالیسیز کے میٹر. جی ہمیں بھی نا، میڈیا کو بھی ہمیں پرسنل نہیں ہونا چاہیے جی وسیم خان یا مانی صاحب کو. جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے، میچز کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے. وہاں ہونی چاہیے دی لیگ، نہیں ہونی چاہیے، پاکستان میں فائنینشیل کیا ہونا چاہیے، اس پہ ہم بات کریں. لیکن پرسنل اٹیک اگر کریں گے تو میرے خیال سے وہ زیادتی، جو صحافی کرے یا میں کروں یا کوئی بھی کرے، وہ غلط ہوتا ہے. اسی طرح ان کو وسیم خان صاحب کو بھی محتاط رہنا کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو کسی کو بری لگے یا پرسنل اٹیک ہو جائے کسی، یا نہیں، کسی چند نام لے لیں، وہ بھی غلط ہے. بورڈ چینج ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. 19 کے بعد سرفراز کو ہٹا دیا جاتا ہے، کرکٹ کمیٹی بنتی ہے، مصباح اسی کا پارٹ ہوتے ہیں، مصباح ہی ان کو الزام ٹھہراتے ہیں، مکی آرتھر کو ان کو ہٹاتے ہیں، خود ہی تینوں عہدے لے لیتے ہیں. تو یہ کتنی جسٹیفائڈ ساری چیزیں ہیں یا انجسٹیفائڈ ہیں؟ اب بابر کا بھی آ جانا، اوبیسلی بابر ول بی لرننگ کیپٹن، وی سپورٹ ہم، بٹ یہ سارے انسیڈنٹ کو، یہ 7-8 سال کے سپین کے اندر جو کچھ ہوا، یہ کتنا ڈنٹ کرتی ہے پاکستان کرکٹ کو؟ آپ کے تیر سارے اپنے مصباح الحق کو مار دیے، سارے تیر چاروں طرف سے مار دیے. نہیں میں نے تو آپ کے لیکن آگے کوشچن رکھے جی. ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے. مصباح بہت زبردست پلیئر، ہمارے کوچ، کیپٹن گزرے، بہت کامیاب ترین کیپٹن گزرے پاکستان کے. اور اس میں یہ دیکھنا پڑے گا 2010 کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے نا، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ 9-10 میں ایسا ہوا ہے کہ دنیا سائنٹیفک طریقے میں جانا شروع ہو گئی تھی، جی اور 2 سال کے اندر انہوں نے بایو میکینکس لیب ہو جائے یا جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کر لی. اب وہاں کا جو ہیڈ کوچ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے، جو آپ کا بایو میکینکس کا کنسلٹنٹ ہے وہ بتائے گا آپ کو، پیپر دے گا، بلو پرنٹ دے گا.
کہ بھائی مصباح الحق میں یا عمران صاحب میں یا عرفان صاحب میں یہ فالٹ ہے، اس کو اس طرح سے کھیلنا ہے، یہ ہمیں سائنٹیفک وے میں بتا رہے ہیں۔ پاور ہیٹنگ ہے سائنٹیفک وے میں، نیکڈ آئی میں کوچنگ نہیں ہو رہی، ایسے ہی ہم اسی پہ آج تک ہیں۔ ہماری جو ہم نے لگائی تھی 2006-07 میں ہماری بایو میکینکس لیب لگی ہے، جو کہ آج ہماری کسی یونیورسٹی میں یا میڈیکل کالج میں کہیں پہ لگا دی ہے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، تو وہ کیا ایکٹیو نہیں ہے، کیمراز ہمارے خراب ہو گئے، سافٹ ویئر ہمارا خراب ہو گیا، تو ہمیں نئی لینی چاہیے، وہ بھی تقریباً 10 کروڑ کا ایک خرچہ ہے۔ جی تو باقی اب میں مصباح کے اوپر آتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے پاس جو پلیئر، جو برانڈ آف کرکٹ ہم نے کھیلی ہے وہ سلو کرکٹ ہو گئی ہے۔ جی ہمارے پاس یوسف یونس کے بعد کوئی ٹیسٹ کرکٹ میں ایسے پلیئر نہیں آیا جو کہ بہت ہی ڈیپینڈیبل ہو۔ بابر اعظم ہمارا وائٹ بال کا بہت ڈیپینڈیبل پلیئر ہے، لیکن ہم ٹیسٹ میچ میں ابھی بھی وہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو اسٹائل ہے ہمیں چینج کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس جو کرکٹ، جو برانڈ آف کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ اٹریکٹ نہیں کر رہی ہے ہماری عوام کو۔ ہماری کلب کرکٹ ہماری تھوڑی سی پیچھے چلی گئی ہے، نظر نہیں آ رہے کھیلتے ہوئے۔ تو جو بھی انڈر 19 کے پاس وے سے آ رہا ہے ان کو بھی جو کرکٹ مل رہی ہے اس کا میتھڈ جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہے۔ بہت زیادہ اسٹرائک ریٹ والے پلیئرز نہیں ہیں، جن کا اسٹرائک ریٹ اچھا ہے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اب دوبارہ سے اس کو ری گروپ کرنا پڑے گا اور نئے کوچنگ اسٹائل سے، نئے سوچ سے، سائنٹیفک وے میں جانا پڑے گا۔ جہاں تک سرفراز کی آپ نے بات کی، وہ غلط فیصلہ تھا ان کو کپتانی سے ہٹانے کا، اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ تینوں فارمیٹ کے کیپٹن چینج کر رہے ہیں، اظہر علی آ گئے تھے بیچ میں، جی وہ اظہر علی سمجھ میں نہیں آیا، اظہر علی کو بھی ہٹا دیا۔ اب بابر اعظم آئے، اللہ کرے کہ یہ پرفارم کریں اور ساتھ میں تینوں فارمیٹ کو اچھی طریقے سے لے کے چلیں۔ لیکن سرفراز والا ڈیسیجن میں ایک دفعہ پھر پڑھوں گا، وہ پی سی بی کی تھوڑی سی جلد بازی تھی جس کی وجہ سے وہ ڈیسیجن ہو گیا۔ اور ہم کوشش یہ کرنی چاہیے ہماری کہ ہم ہر فارمیٹ کے جو ٹیم بناتے ہیں وہ اسی فارمیٹ سے لے کے جائیں۔ ٹیسٹ کے پلیئر ٹیسٹ کی پرفارمنس میں فرسٹ کلاس کے ہوں، ون ڈے لسٹ اے کی پرفارمنس وہاں ہوں، اور T20 کے پلیئر T20 میں ہوں۔ ہم مکس کر کے سب کو کھلا دیتے ہیں، راشد ٹیم بھائی الاؤٹ میرا کر دیتے ہیں۔ کوشچن پہلا وہ درمیان میں رہ گیا کہ مصباح کا جو ایز اے کوچ بننا وہ جسٹیفائڈ تھا، وہ ٹھیک ڈیسیجن تھا، اور ابھی لیول 2 انہوں نے اب کیا جا کے، وہ پاکستانی وہ کرکٹ کو ہیلپ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ نہیں، جسٹیفائی بالکل بھی نہیں تھا۔ میں آپ سے کیوں، حالانکہ میرے بڑے قریبی مناسب ہیں مصباح الحق کے ساتھ، لیکن غلط تھا وہ۔ دیکھیں لیول 2 تو ہم اپنی ایسوسیشن میں نہیں لیتے، میں اس کو بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا لیول 2۔ لیول 3 5 ایئر ایکسپیرینس، یا لیول 4 3 ایئر ایکسپیرینس۔ ایکسپیرینس سے کوچ بنتا ہے، سرٹیفکیٹ سے نہیں بنتا۔ سرٹیفکیٹ تو میرے پاس بھی ہے، آپ کے باپ بھی لے سکتے ہیں، لیکن کیا مصباح کا ایکسپیرینس نہیں تھا، سیکھ رہا ہے وہ۔ پاکستان جو ٹیم ہے وہ سیکھنے کی جگہ نہیں ہے، نو ڈاؤٹ۔ ٹھیک بات ہے۔ مصباح اب جا کے تھوڑا دیکھیں ایکسپیرینس آ گیا، مار کھائی ہے مصباح نے نا۔ جب تک فیلئر نہیں ہوتا اچھا کوچ یا اچھا پلیئر نہیں بنتا۔ تو مصباح نے اپنی کپتانی میں بھی مار کھائی ہے شروع میں، اور اپنی کوچنگ میں بھی مار کھائی ہے۔